اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو مہمان حجت الاسلام جناب مولانا کمال احمد خان صاحب، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور بغیر کسی تاخیر کے اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ میرا آج بخیر آغا۔ الحمدللہ۔ اجازت پروگرام شروع کریں؟ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے سوال کہاں سے۔ السلام علیکم، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ نماز میں کہتے ہیں کہ سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے، نماز پڑھتے سمے اگر چھینک آ جائے تو کیا الحمد کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ خواہر کے سوال کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ بتا دیجئے کہ نماز میں کس حالت میں کس وقت سلام کا جواب دینا واجب ہو جاتا ہے، اور چھینک آئے تو الحمدللہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ دیکھیے، سلام نہیں کر سکتے نماز میں، یہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے جی، لیکن جواب سلام، اگر آپ کو کسی نے نماز میں سلام کیا آپ کو، جی، اور وہاں پر کوئی نہیں ہے، اس نے آپ ہی کو کیا ہے، تو جواب سلام میں بھی انہی الفاظ کو رعایت کی جائے گی جن الفاظ میں اس نے سلام کیا تھا۔ جیسے کہ جیسے اس نے کہا سلام، جی، تو آپ بھی جواب سلام میں سلام کہیے، جی، یعنی اتنے ہی الفاظ استعمال کریے۔ جی، اور یہ نماز میں اگر چھینک آ جائے، اس میں الحمدللہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جی، کیونکہ یہ ذکر الہی میں شامل ہوتا ہے، لہذا کوئی مشکل نہیں۔ بہت شکریہ آغا۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں۔ علی جاوید زیدی صاحب اور حجت الاسلام کی خدمت میں بہت بہت سلام۔ سوال ہے کہ آج کا نوجوان کاروبار کرنا چاہتے ہیں، مگر تکلیف یہ ہے کہ کون سا کاروبار کرے یا نہ کرے، حکم شرعی کیا ہے؟ وہ کون سے کاروبار ہیں جو مکروہ ہے، وہ کون سا کاروبار ہے جو سنت ہے، اور وہ کون سا کاروبار حرام ہے؟ اصلاح فرمائیں۔ سوال دوسرا ہے کہ برادران اہل سنت کے امام شافعی، جنہوں نے امام حضرت علی علیہ السلام، مولا متقیان، غالب کل غالب علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا ہے شعر کے چند الفاظ، یہ ہے کہ اس کے معنی بتایا، پورا شعر بیان آپ فرمائیں۔ آغا کے شعر میں یہ استعمال ہوا ہے جنہ، جنہ اور جنہ کا یہ استعمال ہوا ہے، اس کے کیا معنی بیان فرمائیں؟ شکریہ، خدا حافظ۔ کون سے تجارت کرنی چاہیے جو کہ جائز ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اصل میں تجارت کے مسائل اتنے اہم اور دقیق ہیں اور بہت ہی زیادہ دقت طلب ہیں کہ کافی غور کیا جائے کہ تجارت کے احکام ہے کیا۔ اسی وجہ سے میں خود روایت دیکھ رہا تھا، حضرت امیر اکثر وہ لوگ جو آتے تھے امام سے فرماتے تھے کہ ہم تجارت کرنا چاہتے ہیں، جی، آپ فرماتے تھے تم احکام تجارت جانتے ہو، تم تجارت کے حکم کو جانتے ہو۔ ہوتا روایت میں حضرت امیر فرماتے تھے یا معاشر التجار الفقہ ثم المتجر، پہلے تعلیم حاصل کرو جی، پھر تجارت کرو، الفقہ ثم المتجر، الفقہ ثم المتجر، جی، یعنی اگر آپ احکام تجارت کو دیکھیں تو بہت اہم ہے۔ جی، میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا، دیکھیے تجارت کے مستحب، مکروہ یا واجب ہونے کے سلسلے میں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اگر میری زندگی موقوف ہو جائے، یعنی میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے، جی، میں نوکری نہیں مل رہی، یہ نہیں مل رہا، میرے گھر کا خرچ صرف تجارت سے چل سکتا ہے، تو اس وقت تجارت مجھ پر واجب ہے۔ جی، یا جو ہے بعض اوقات جو ہے یہی تجارت مستحب ہے، جیسے ہمارا گھر عام طریقے سے صحیح چل رہا ہے جی، لیکن ہم اپنے اہل و عیال پہ توسیع کرنا چاہتے ہیں، انہیں اور اچھا رکھنا چاہتے ہیں، جی، کیونکہ دین اسلام کہتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو، آپ اپنے اہل و عیال کو ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے ہیں بڑے میں لے جائیں، جی، ایک ایسی گاڑی میں چلتے ہیں اس سے اچھی گاڑی میں لے جائیں، جی، اس سے اچھا کپڑا پہنائیں، جس کو کہتے ہیں توسیع۔ جی، اب اس وقت جب آپ تجارت کرتے ہیں تو یہ تجارت مستحب ہے۔ جی، بعض اوقات تجارت جو ہے حرام ہو جاتی، جیسے ان چیزوں سے تجارت کرنا جو آیان نجسہ میں سے ہیں، جی، یا شراب، اس طرح کی چیزیں، جی، یہ تجارات محرمہ کہلاتی ہیں۔ اسی طرح بعض تجارتیں مکروہ ہیں، جی، جیسے کفن بیچنا یا اس طرح کے کام جو ہے مکروہ ہیں۔ لہذا اگر ہم تجارت کے وجوب، استحباب، حرمت اور کراہت کی بات کریں تو کئی زاویے سے بات ہوتی ہے۔ جی، کن چیزوں کی آپ تجارت کر رہے ہیں، پھر کس انداز میں آپ تجارت کر رہے ہیں، جی، کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے آپ نے چیز بیچی تو جائز، جی، میں گیہوں کو بیچا گیہوں کے مقابلے میں، جی، لیکن آپ نے 10 کلو گیہوں کے بدلے 11 کلو گیہوں لیا، جی، اب یہ تجارت آپ کی حرام ہے، جی، کیونکہ اس میں ربا آ گیا۔ جی، تو اس طرح تجارت کی حرمت
یا وجوب یا استحباب کو کئی زاویوں سے دیکھنا پڑتا ہے. جی میں اپنے نوجوان بھائیوں اور دوستوں سے گزارش کروں گا کہ آپ بہترین عمل ہے، عمل تجارت، اور معمولی کوئی چیز نہیں، آپ اس کو عبادت میں سے کم نہ سمجھیے. ہمارے بعض روایات میں وارد ہوا ہے کہ انسان رزق حلال کی تلاش میں جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے. بے شک. لیکن یہ کہ تعلیم کے ساتھ جائیے، اپنے دین کو دیکھیے کہ دین کن چیزوں کی آپ کو توضیح مسائل پڑھنا بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. جی. حتی ہمارا توضیح مسائل میں ایک پورا باب معاملات، جی ایک باب عبادات ہے. جی کم و بیش باب عبادات کو لوگ جانتے ہیں، جی لیکن جب شروع ہوتا ہے باب معاملات، وہاں تک کتاب بند ہو جاتی ہے. وہ اسے پڑھنا بہت، اور خاص کر آج کے زمانے میں جب تجارت نئے نئے زاویوں سے شروع ہو رہی ہے. کبھی کبھار بعض تجارتیں آج شروع ہو رہی کہ نہ آپ نے کچھ لیا نہ ہم نے کچھ دیا، اور درمیان میں ایک معاملہ ہوا اور نفع بھی ہوا، فائدہ بھی ہوا. جی جی اس طرح کی تجارتیں جس میں آج کے مراجع کرام کیا فتویٰ دے رہے ہیں آپ کو، اس تجارت کو صحیح مان رہے یا نہیں مان رہے، لہذا اس جانب دھیان دینے کی ضرورت ہے. دوسرا سوال جو بھائی کا ہے، امام اہل سنت امام شافعی کا جو مشہور شعر ہے اہل بیت کے سلسلے میں، اس سلسلے میں بھائی کا سوال ہے. جی وہ شعر یہی ہے کہ علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وسیع المصطفیٰ حقہ امام الانس والجنہ. جی یہاں پر یہ تین لفظ ہے، علی حبہ جنہ، جی یعنی علی کی محبت سے پر ہے، جی یعنی آتش دوزخ سے تمہیں بچانے والی ہے. قسیم النار والجنہ، علی ہی کی ذات وہ ہے جو جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والی ہے. جی. اور پھر تیسرے مصرے میں فرماتے ہیں وسیع المصطفیٰ حقہ، کہ پیغمبر اکرم کے برحق وسیع حضرت امیر ہیں. جی اور پھر کہتے ہیں امام الانس والجنہ، علی کی امامت محدود انسانوں تک نہیں ہے، جی انس و جن سب کے امام حضرت امیر ہیں. اور یہ شعر میں عرض کروں، یہ شعر ہمارے ہاں روایات سے لیا گیا ہے، جی کیونکہ روایات میں ایک روایت ہے پیغمبر اکرم سے، یا علی انکا قسیم الجنت والنار. جی یہ تقریباً اگر شعر دقت کی جائے تو جو روایات ہیں ان روایات کی روشنی میں شعر کو کہا گیا. بہت بہت شکریہ. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، فرمائیے. مولانا صاحب اور جاوید بھائی کو میرا سلام. میرا سوال یہ ہے کہ حدیث قصہ پڑھ کر کیا ایصال کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اچھا، خدا حافظ. یقیناً حدیث قصہ پڑھ کر ایصال کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ثواب ہے. کیا فرماتے ہیں آپ؟ جی ہر کار خیر، جی میں پھر درخواست کروں کہ جب بھی کوئی کار خیر کریں، اپنے وراث کو، ذوی الحقوق کو، والدین کو، ان تمام لوگوں کو شریک کریں تاکہ ثواب میں وہ بھی آپ کے ساتھ شریک. اور بہترین حدیث قصہ جہاں معصوم کی زبان سے نقل فضائل معصوم ہو رہے ہیں، اور ہمارے یہاں علماء کا شیوا یہ رہا ہے کہ اس حدیث قصہ کی نسبت کافی شدت کے ساتھ لوگوں کو پڑھنے کے لیے کہا کرتے تھے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال دیکھتے ہیں کس کا ہے. مولانا السلام علیکم، میں بامبے سے بات کرتی ہوں. میری بہو نے 4.25 مہینے کی پریگننسی تھی، 4 مہینے کی، اور ہم کو پوچھے بغیر ابورشن کرا دیے، اور بتاتی بھی نہیں ہے کہ کہاں دفن کری کہ نہیں، کہ کہاں کرائی، کچھ بتاتی بھی نہیں ہے. تو اس کا کیا فدیہ ہے، کیا اس کا کفارہ ہے، مجھے بتائیے. اب یہ ایک طرفہ سوال ہے کہ ان کی بہو نے 4 مہینے کی پریگننسی ابورٹ کروا لی اور بتاتی نہیں ہے کہ دفن کیا نہیں کیا، تو اب کفارہ ان پہ ہے یا دیت جو ہے ان پہ ہے یا بہو پہ ہی ہے؟ جی سب سے پہلے تو اچھا ہے کہ بہانہ ہے کہ ہم اس مسئلے کو عرض کر دیں ناظرین کی خدمت میں کہ نطفہ منعقد ہو جانے کے بعد، چونکہ ایک کنفیوژن ہے بعضوں کے ذہن میں، کبھی اس طرح کے سوال کرتے ہیں کہ روح آنے سے پہلے اسقاط جائز ہے، جبکہ اگر آپ مراجع کی توضیح مسائل میں جا کر دیکھیے تو نطفہ منعقد ہو جانے کے بعد اذن اسقاط اور ابورشن جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ ماں کی جان کو ضرر ہو یا اس قدر مشکل ہو کہ جس مشکل کو برداشت نہیں کر سکتے تو روح آنے سے پہلے اسقاط ہو سکتا ہے، وہ بھی ماں کی جان کو ضرر ہو یا جس مشکل کو تحمل کرنا برداشت نہ ہو. جی لیکن روح آ جانے کے بعد تو پھر کسی بھی لحاظ سے آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے. دیت کا جو سوال ہے تو دیت کے خود اپنے مرحلے ہیں جی کہ کس کنڈیشن میں آپ نے اس کو اسقاط کرایا ہے. متعدد ہیں کہ اگر جان نہ آئی ہو، فقط نطفہ ہو تو 105 مسقال نقرہ ہے،
اور اگر خون بن چکا ہو تو 210 مسکال ہے، اگر گوشت ہو گیا ہو تو 315 مسکال ہے، اگر ہڈیاں آ گئی ہوں اس پر تو 420 مسکال نقرہ ہے، اور اگر اعضاء و جوارح اس کے باڈی پارٹس کامل ہو گئے ہیں تو 525 ہے۔ اسی طرح اگر روح آ گئی ہو تو 5250 مسکال نقرہ ہے۔ سونا نہیں، تلا نقرہ، چاندی جی چاندی ہے۔ لیکن ایک چیز غور طلب ہے کہ ان کا یہ جو سوال تھا کہ دیت ان کے اوپر نہیں ہے۔ اگر یہ کام ماں نے خود کیا ہے تو دیت اس کے اوپر واجب ہے، حتیٰ یہ دیت بھی ماں بچے کے باپ کو دے گی اگر باپ بھی راضی ہو اس پہ، تو اگر باپ بھی راضی ہو تو یہ دونوں، یہ دیت کفارے کی شکل میں آئے گا، دیگر وراث کو ملے گا۔ حتیٰ یہ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ ہمارے یہاں علماء فرماتے وہ ڈاکٹر جس نے اسقاط میں مباشرتاً ہاتھ بٹایا ہے، اصل دیت اس کے اوپر ہے، لیکن چونکہ یہ دونوں راضی تھے تو یہ دونوں اس کی دیت کو معاف کرتے ہیں۔ یہ تمام مرحلے یہاں سے گزرتے ہیں۔ یہ سارے معاملات پھر توضیح المسائل جی عرض کیا کہ یہ دقیق معاملات ہیں کہ کس کنڈیشن میں تھا، اور دیت ایسی صورت میں اگر خاتون نے خود سے یہ کام کیا ہے تو اس کے اوپر ہے، اور دیت بھی دے گی والد کو لے جا کر یا بچے کے دیگر وراث کو اگر والد نہیں ہے۔ بہرکیف یہ ساری ذمہ داری اس خاتون کی، اب وہ کس کنڈیشن میں تھی، ڈاکٹر نے انہیں کیا مشورہ دیا، ان کی باتیں جاننا بہت ضروری ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم جاوید انکل، مولانا صاحب، میرا نام یاور عباس ہے، میں دلی سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب قبر میں جائیں گے تو کون کون سے سوالات ہوں گے، تو یہ بتا دیجیے۔ یہ دہلی سے ایک بچے کا سوال ہے۔ یقیناً ہمیں موت کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے۔ یہ بچے کا سوال ہے کہ قبر میں کون کون سے سوالات ہوں گے۔ یہ بہترین ہے سوال کی، چونکہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ قبر میں ہم سے سوال کیے جائیں گے۔ حتیٰ روایات میں ہے کہ 3 چیزوں کا انکار کرنے والا ہمارا نہیں ہے۔ ایک معراج رسول کا انکار اگر کوئی کرتا ہے، ایک قیامت میں شفاعت ہے اس کا کوئی انکار کرے، اور ایک سوال قبر ہے۔ تو سوال قبر بہت ہے، مطلب معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے تاکید ہے ہمیں کہ اس سوال کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ ایک روایت میں ہے کہ جیسے ہی منکر و نکیر ہماری قبر میں داخل ہوں گے، اللہ مولا فرماتے اللہ ان اول ما یسألانک عن ربک، پہلا سوال وہ اس بارے میں کریں گے کہ تمہارا رب کون ہے، الذی کنت تعبدہ، جس کی تم عبادت کرتے تھے، اور پھر آپ کے نبی کے بارے میں سوال کریں گے جن کو آپ کی جانب بھیجا گیا تھا، اور پھر آپ کے دین کے بارے میں سوال کریں گے جس دین پر آپ چلے تھے، پھر آپ کی اس کتاب کے بارے میں سوال کریں گے جس کتاب کو آپ مانتے تھے، وَن امامک الذی کنت تتولاہ، اور پھر اس امام کے بارے میں سوال کریں گے جس کی آپ ولایت میں تھے۔ حتیٰ میں عرض کروں یہاں تک کے سوالات ہیں۔ اس کے بعد روایت میں سمان عمرے کا، پھر تمہاری اس زندگی کے بارے میں سوال کریں گے کہ تم نے اپنی زندگی کو کن چیزوں میں فنا کیا، یعنی یہ جو اللہ کی جانب سے بہترین سرمایہ عمر تمہیں عطا کیا گیا تو اسے کہاں خرچ کیا، پھر اس مال کے بارے میں سوال کریں گے جو تمہارا تھا کہ کہاں سے لیا اور کہاں خرچ کیا۔ یہ اس روایت میں قبر کے سوالات میں سے بیان ہوئے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں سید ساجد حسین سریا روہتاس بہار سے بول رہا ہوں۔ جاوید بھائی اور مولانا صاحب کو السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرا پہلا سوال ہے، جو لوگ دین کو نہیں مانتے ان کے لیے ہماری آخری بات کیا ہونی چاہیے؟ دوسرا سوال ہے، قرآن کی نظر میں کون منافق ہے؟ جواب ضرور دیں گے، خدا حافظ۔ جو دین کو نہیں مانتے ان آخری سوال ان سے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے بعض لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ دین کی کیا ضرورت ہے، ہم خلق ہوئے، خلقت کے بعد ہم چلیں گے اپنی عقل کے مطابق جو ہے زندگی کو گزاریں گے۔ خوب اصل میں ایک دستور آئے، ایک فرمان آئے، ایک ہمارے لیے محدودیت آئے بنام دین کی یہ کرو یہ نہ کرو، اس طرح کے بعض لوگ ہوتے ہیں جو انکار دین کرتے ہیں۔ تو ان سے ایک سوال اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ ہم اور آپ یوں بے مقصد تو نہیں خلق ہوئے، یعنی خود ہم بھی جب کوئی کام کرتے ہیں
تو ابس و بیہودہ کام تو نہیں کرتے اگر ذرا بھی عقل ہو. جی تو اللہ تعالیٰ نے اس پورے نظام اور سسٹم کو بنایا، مجھ انسان کو اس نظام اور اس خلقت میں اشرف المخلوقات بنایا. جی تو ظاہر سی بات ہے جب اس نے سورج کو بغیر مقصد کے نہیں خلق کیا تو مجھے بھی بغیر مقصد کے نہیں خلق کیا. جی میرا مقصد خلقت کیا ہے؟ جی میں کس راستے پہ چلوں کہ اپنے اس مقصد خلقت کو پورا کروں. جی اب اس سے میں اپنی عقل سے سوچوں تو پھر میری عقل ہر جگہ کام نہیں کر پائے گی جی کہ میں زندگی کو کس راستے پہ لے جاؤں. ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہی خدا جس نے مجھے خلق کیا ہے، جس نے میرے لیے مقصد معین کیا ہے، کچھ دستورات بنام دین بھیجے کہ کس طرح آپ چلو کہ اس مقصد کو آپ طے کرو. جی. یہی دین ہے. بے شک. یعنی وہ قوانین، وہ دستورات جو آپ کو ہمیشہ آپ کے مقصد کی جانب رواں دواں رکھتے ہیں، انہی قوانین کا نام دین دین ہے. ہے. دین اس سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں ہے. جی. لہٰذا اگر دین نام کی چیز سے آپ کو خوف آئے جی. کہ ایسا تو نہیں کہ میری آزادی ختم ہو جائے گی، نہیں، آپ کے مقصد سے آپ کو دور نہیں کیا جائے گا. جی. ان دستور کو دین کہتے ہیں. یہ ان لوگوں سے گفتگو کی جائے. قرآن کی نظر میں منافق کون ہے؟ جی، اس کے لیے بھی بہترین آسان طریقہ ہے. ہم اپنے بھائی سے کہیں گے کہ آپ سورہ منافقون کھولیے. جی قرآن میں تقریباً اسی سورے میں جی تقریباً 9 سے 10 صفات منافقین کو ابتدا سے لے کر بیان کیا گیا. جی میں نے ان میں سے کچھ کو نوٹ کیا تھا. مثلا اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. جی. منافقین کی پہلی علامت ہے کہ جھوٹے ہوتے ہیں. پھر قرآن کہتا ہے کہ منافقین کی دوسری علامت یہ کہ جھوٹی قسم کھاتے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنہ. جی یہ جب قسم کھاتے ہیں تو جھوٹی قسم کھاتے ہیں. پھر اس کے بعد منافقین کی تیسری علامت جو قرآن اس سورے میں نقل کرتا ہے، واقعیت اور حقیقت کو درک نہیں کرتے. جی. وہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ حقیقت کیا، لا یفقہون. اور پھر اس کے بعد منافقین کی چوتھی علامت یہ ہے کہ ان کا ظاہر اچھا نظر آتا ہے. جی خود قرآن نے نقل کیا وَإِذَا رَأَيْتُهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ. جی. آپ کو تعجب ہوگا ان کے ظاہر کو دیکھ کر. پھر منافقین کی پانچویں علامت جو قرآن نے یہاں نقل کیا ہے، حق کو قبول نہ کرنا. جی ان کی مثال قرآن نے دی ہے کانہم خشب مسندہ. جی. یہ وہ علامت ہے جو قرآن کریم نے بیان کیا ہے منافقین کے سلسلے میں کہ منافقین کی علامت. دیگر علامات بھی بیان ہوئی ہیں، وہاں ملاحظہ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. ان کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. میرا یہ سوال تھا کہ حیض کی حالت میں یا جنابت کی حالت میں یا جمعہ کا غسل لیتے ہیں یا کوئی اور بھی غسل، تو اس میں مطلب پہلے شیمپو سے نہانا، بال دھونا چاہیے، صابن لگانا چاہیے کہ خالی پانی سے بھی اگر نہا لیے تو صاف ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ اور کہتے ہیں کہ وینسڈے کے دن عورتوں کو نہانا نہیں چاہیے، مردوں کے لیے دن سے بھاری جاتا ہے، اور فرائیڈے کے دن کپڑا نہیں دھونا چاہیے، رسک کم ہوتا ہے. تو یہ کیا صحیح ہے؟ اگر عورت وینسڈے کے دن نماز پڑھنا چاہتی ہے نہا کر، اس کا دن پورا ہوتا ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے اس حالت میں؟ دو سوال ہیں بہن کے کہ چاہے واجب غسل ہے مستحب غسل ہو، غسل کرنے سے پہلے شیمپو اور صابن وغیرہ لگا کے جسم کو صاف کرنا ضروری ہے؟ دیکھیے اگر کر لیں تو بہتر ہے. اصل غسل کرنے سے پہلے نجاسات کو دور کرنا ضروری ہے. اگر ہمارے بدن پہ نجاست لگی ہوئی ہے تو اس نجاست کو پانی سے دور کر لیں، جی اس کے بعد غسل کریں. جی تو کوئی حرج نہیں کہ آپ غسل کرنے کے بعد شیمپو یوز کریں یا غسل کرنے سے پہلے شیمپو وغیرہ یوز کریں. کوئی حرج، کوئی مشکل نہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خواتین کو فلاں دن نہیں نہانا چاہیے، فلاں دن نہانا چاہیے، اور یہ اگر اس دن کپڑے دھوئیں گے تو یہ بھاری ہوتا ہے جمعے کے دن. یہ جو خرافات ہیں یہ کہاں تک صحیح ہیں؟ دیکھیے یہ چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ بعض لوگ ایسے بعض واجب عمل سے آپ کی خرافات کی وجہ سے رک جاتے ہیں. جی اب جیسے خاتون آج اگر خون حیض سے پاک ہوئی، جی آج ہی کے دن اس کے اوپر نماز واجب ہے. جی اب آپ اس سے کہتے کہ نہیں آج بدھ یا جمعرات کے دن آپ جو ہے نہیں نہا سکتی، تو خوب یہ بدھ کے دن جو اس کی نماز ہے یہ کون پڑھے گا؟ یہ وہ خرافات شاید ہم نہیں سمجھ پاتے کہ ان کے آثار کہاں تک جاتے ہیں اور ان کی مشکلات کہاں تک آتی ہیں. تو وہیں تک رہیے جہاں تک دین نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں کہ یہ کریے نہ کریے. بعض لوگوں کو جمعہ کے دن آرام ہوتا ہے کپڑا دھلنے میں، اب ان کو منع کر دو، ان کی زندگی میں اور اسٹریس لے آئے کہ ایک خاص دن جب بہت بھیڑ ہو تو جمعہ کا دن تو آپ نے ختم کر دیا کہ جمعہ کے دن یہ ہوتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں معتبر نہیں. بعض چیزیں ہیں جو ہمارے یہاں روایات میں مرحوم علامہ حلی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، مرحوم علامہ مجلسی نے
اس طرح کی کتابیں لکھی. ابھی آخر میں ایک کتاب مفاتیح الحیات نام کی جی ان تمام چیزوں پہ لکھی گئی، لیکن اس طرح کی شدت دکھانا ان امور پر یہ بہتر نہیں. بہت بہت شکریہ. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز ہم لوگ ساتھ میں مل کے پڑھتے نہیں. بہت سی جگہ میں نے دیکھا ہے کہ مغرب کی نماز پڑھ دی جاتی ہے، نہیں تو کہتے قضا ہو جاتی ہے. اور نماز تو 12 بجے تک کا رہتی ہے کہ صبح فجر تک کا رہتی ہے، پڑھ سکتے. قضا ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی وہ جاننا تھا مجھے. اور ظہر اثر کا کب تک کا ٹائم ہوتا ہے؟ مطلب جیسے کبھی کام وام میں لگے کہیں باہر جاتے، جیسے نماز میں 10 منٹ باقی رہتے ہیں مغرب عشاء کے، تو کیا پڑھ سکتے ہیں ساتھ میں کہ وہ بھی قضا ہو جاتی ہے نماز؟ نماز تو میرے کو لگتا ہے ظہر کی اور عصر کی دونوں ساتھ میں ہی پڑھتے ہیں، تو وہ مغرب سے پہلے کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں نا مولانا سر؟ قضا تو نہیں ہوتی نا ظہر کی؟ جب بہت سے لوگ بولتے ہیں ظہر کی 5 بجے تک کا رہتی ہے، پڑھ لو تو صحیح رہتا ہے، نہیں قضا ہو جاتی ہے. بہتر تو یہ ہے کہ اول وقت ہم نماز پڑھیں ظہر اثر کی مغرب عشاء کی، اور جان بوجھ کے ہم اتنا تاخیر کریں کہ اب مغرب کا وقت قریب ہو اور اس وقت ظہر اثر پڑھیں، پھر اسی وضو سے اسی مصلی پہ مغرب عشاء پڑھ لیں. یہ کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیے اور میں قطع تعلق کلام سے میں معذرت چاہتا ہوں. اور دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ ظہرین کا وقت کب تک کے اور مغربین کا وقت کب تک کے؟ دیکھیے مغرب عشاء کے وقت کے لیے اگر بات کیا جائے تو 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جو حالت اختیار میں نارمل حالت ہے، اب اس کے لیے جو مغرب عشاء کا وقت بتایا گیا ہے وہ نصف شب تک بتایا گیا. جی ایک مرتبہ ایک آدمی سو گیا، جی بھول گیا، یا اس طرح کی کیفیات طاری ہوئیں، یا ایک خاتون حیض سے یا اس طرح کے اپنی نجاست کے عالم سے نکلی، اس کے لیے اضطراری کیفیت میں جی نماز صبح تک جو ہے وقت بتایا گیا. جی حتیٰ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ یہ انسان بھی جس نے جان بوجھ کے بھی نماز کو چھوڑا ہے، وہ اگر مغرب و عشاء کی نماز نصف شب کے بعد بھی پڑھتا ہے تو نہ ادا کی نیت کرے نہ قضا کی نیت کرے. یہ ایک مطلب ہے نماز مغرب و عشاء کو لے کر. نماز ظہر کو لے کر آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر ظہر و عصر کو اتنی دیر نہ کرے کہ غروب آفتاب ہو جائے. جی غروب آفتاب الگ ہے اور مغرب کا وقت الگ ہے. ان دونوں میں بھی فرق معلوم ہونا چاہیے. اور جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ بہترین چیز جو ہے ہم نماز کی نسبت، کہ قرآن کریم نے ان لوگوں پر تو بعد میں واقع کیا جو نماز نہیں پڑھتے، بلکہ ان لوگوں پر بھی واقع کیا جو نماز میں کسالت دکھاتے ہیں، سستی دکھاتے ہیں. لہذا ہمارا وقت کا پابند نہ ہونا نماز کی نسبت یہ تساہلی ہے. لہذا سب سے بہترین چیز ہے. بعض مراجع کرام سے لوگوں نے پوچھا کہ آقا کوئی عمل بتائیے کہ ہم کیا کریں. انہوں نے کہا نماز اول وقت پڑھو. ان کو لگا کہ یہ کون سا عمل بتائے گا، یہ تمہاری دنیا کے لیے بھی مفید ہے، تمہاری آخرت کے لیے بھی مفید ہے. تو یہ اوقات بیان کیے گئے، لیکن ان اوقات کی ضرورت ہمیں اس وقت پڑے کہ کبھی ناگہانی کوئی مشکل پیش آ جائے، وگرنہ اصل وقت اول وقت پڑھیے، بہترین وقت ہے نماز کا. بہت بہت شکریہ. ان کا کیا سوال ہے؟ میرا نام محمد عبدالحکیم ہے، میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے، میں ہر جمعہ کو 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں حضور کی خوشنودی کے لیے، یہ پڑھنا میرے لیے مناسب ہے. یہ جو نماز جس کا ذکر کر رہے ہیں ہمارے بھائی، اس کے سلسلے میں آپ کا کیا جواب؟ یہ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ 2 رکعت یہ نماز پڑھتے ہیں جو وارد نہیں ہوئی، اس طرح کی نمازوں کو رجائے مطلوبیت کی نیت سے پڑھیے. وغیرہ جمعہ کے لیے 8 رکعت نماز وارد ہوئی ہے، جو 4 رکعت پیغمبر کو ہدیہ کریں اور 4 رکعت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کو ہدیہ کریں. یہ 8 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی. 4 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کیا جائے اور 4 صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کو ہدیہ کیا جائے. بہت بہت شکریہ آغا. ان کا کیا سوال ہے دیکھتے ہیں. میں سری نگر سے بول رہی ہوں، اپنا نام نہیں بتانا چاہتی. جواد بھائی السلام علیکم، اور مولانا صاحب کو بھی بہت بہت سلام. اچھا، میرا سوال ہے کہ جب ہم یہ منتوں کی نمازیں پڑھتے ہیں یا اور یہ فرض کے بعد، تو کیا ان سب میں قنوت پڑھنا ضروری ہے؟ جیسے نماز جعفری تیار ہے یا بی بی فاطمہ کی نماز ہے. بس میرا یہ چھوٹا سا سوال ہے، امید ہے آپ مجھے جواب دیں. خدا حافظ. میں سوال کو مختصر کر دوں. مستحب نمازوں میں کیا دعائے قنوت پڑھنا ضروری ہے؟ دیکھیے دعائے قنوت تو خود ہر نماز میں مستحب ہے.
لہذا مستحب نمازوں میں دعائے قنوت مستحب ہے، اگر آپ چھوڑ دیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن پھر بھی بار بار عرض کیا جائے کہ قنوت ایک بہترین موقع ہے جی آپ کو اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں سوال کرنے کا، جی اس اہم موقع کو کیوں چھوڑا جائے؟ بہت بہت شکریہ آغا. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میں بامبے سے بات کر رہی ہوں اور میرا بس ایک ہی سوال ہے کہ انٹرنیٹ تو بہت بہترین ہے، ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں، اس سے بہت سارا علم ملتا ہے، لیکن میرا ایک یہ سوال ہے کہ ہمارے گھر میں 2 بلی لیے آئے تھے بچے باہر سے اور وہ ابھی 5 ہو گئے ہیں، تو وہ گھر میں بہت گند وند کرتی ہیں، نماز پڑھنے کے لیے پہلے جگہوں کو پاک کرنا پڑتا ہے اور بہت چلاتے ہیں، رات بھر چلاتے رہتے ہیں، تو ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ ان کو کہیں رکھ دیں جہاں پر وہ جانور رہتے ہیں وہاں پہ رکھ دیں، اور تو سب لوگ کہتے ہیں کہ گناہ ہو جائے گا یا بلیاں کچھ غلط کر کے چلے جائیں گی، ان کو گھر سے ہٹا ہی نہیں سکتے ہیں. تو آپ سوال کا جواب بتائیں کہ اگر ہم ان کو کہیں رکھ دیں گے تو تھوڑا سا ہم لوگ اچھے سے عبادت کر سکتے ہیں، تو ہم کیا کریں بتائیے پلیز. خدا حافظ. بلیاں پال لی ہیں، اب گندگی بھی کرتی ہیں، جہاں نماز وغیرہ پہ بھی پھر پاک کرنا پڑتا ہے، اب وہ ہٹانا چاہتی ہیں، کیا کریں؟ بالکل ہٹا دیں، کوئی حرج نہیں. جی کوئی حرج نہیں. شکریہ آغا. اگلا سوال. السلام علیکم، گلزار حسین انڈال سے. ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا شبل دسترخوان امام حسن علیہ السلام کی جو ہوتی ہے اس میں خصی کا گوشت ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے؟ کوئی انسان غریبی کے کارن اگر نظر کرنا چاہے تو کہو بغیر خصی کے گوشت کا نہیں کر سکتا. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کسی انسان کے گھر پہ موت ہو اور دوسرے انسان کے بھی گھر میں موت ہو تو کیا اپنے عزیز کے 40واں کے پہلے دوسرے کے 40واں میں شریک نہیں ہو سکتا ہے؟ شکریہ، خدا حافظ. یہ کچھ ہمارے یہاں ایسی روایات اور ایسی باتیں ہیں سماج میں کہ جو شریعت پہ غالب آ گئی ہیں. اب ہم نظر کرنا چاہتے ہیں تو بس علماء کرام یہ فرماتے ہیں، اور تمام علماء کا متفق فیصلہ ہے کہ ہر حلال چیز پہ نظر ہو سکتی ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بکرے کا گوشت نہیں ہے تو کسی اور چیز پہ کیا نظر ہو سکتی ہے، یا ضروری ہے کہ بکرے کا گوشت ہی ہو؟ دیکھیے، نظر کے سلسلے میں ایک ہدیہ ہے جی جو آپ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، جی اور حقیقت میں ہماری یہ چیزیں وہاں نہیں پہنچتی ہیں، جی اصل میں آپ کی نیات پہنچتی ہیں. خود پروردگار عالم نے قرآن میں ارشاد جی فرمایا کہ تمہارے یہ لحوم جو ہے وہ خدا تک نہیں پہنچتے، وہ تمہاری نیات. جی لہٰذا جس بھی نیت سے جس بھی انسان کے پاس جتنی بھی طاقت ہو، جتنی بھی قدرت ہو، جتنا بھی پیسہ ہو، اس لحاظ سے وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس چیز کو پیش کرتا ہے. عین ممکن ہے کہ میں ہزاروں روپے کا سامان نظر کراؤں لیکن میری نیت مخلص نہ ہو. ایک غریب انسان 2 روپیہ اور 5 روپے کا سامان کی نظر کرائے اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں وہ بہت زیادہ افضل ہو، کیونکہ یہ حضرات دلوں کو جانتے بے ہیں شک. اور دلوں سے آگاہ ہیں. 2 اعزا کے گھر میں موت ہو جائے کیونکہ جب تک کہ ہمارے عزیز کا 40واں نہیں ہو جائے دوسرے عزیز کے 40واں میں شرکت نہیں کر سکتے. یہ وہی چیز ابھی آپ نے کہا کہ یہ بعض چیزیں ہمارے ہاں اتنی غلط رسم و رواج ہیں کہ 2 لوگ جنہوں آپس میں عزیز ہیں، ایک کے یہاں چہلم ہے، دوسرے کے یہاں چہلم بعد میں، تو جب تک ہمارے یہاں چہلم نہ ہو جائے ہم دوسرے کے شریک نہ ہوں اور ایک کار خیر سے اپنے آپ کو روکیں. جی یہ بالکل دین سے منافی اور دین سے میچ کرتی ہوئی باتیں نہیں ہیں. بالکل ایک دوسرے کے یہاں جائیے، بلکہ 2 لوگ جو حالت حزن و غم میں، یہ دونوں ایک دوسرے کی تسلی کا سبب بنے. بے شک. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم جناب. ابھی مولانا صاحب جواب دے رہے تھے تو اس میں روزانہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے لیے کہے ہو، اگر اس کی جگہ پہ جناب تسبیحات 4 سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 مرتبہ انہوں نے ابھی کسی فائدے کے بارے میں یا وہ تو جس سے اس کو ثواب ملے اور دنیا میں فائدہ بھی ہو، تو کیا تسبیحات 4 یا اللہ صرف لا الہ الا اللہ، ان دونوں چیزوں میں میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مطلب میرے خیال سے کیا بہتر، آپ مطلب جناب کے حساب سے کیا بہتر رہے؟ السلام علیکم. جناب کے لحاظ سے نہیں، ہمارے دین کے لحاظ سے لا الہ الا اللہ پچھلے ایپیسوڈ میں کہا گیا کہ زیادہ دن میں کم سے کم 100 بار انسان کو پڑھنا چاہیے.
تو تسبیحات اربع زیادہ پڑھنا چاہیے یا لا الہ الا اللہ زیادہ پڑھنا؟ دیکھیے دونوں کے لیے روایت وارد ہوئی ہے. جی لا الہ الا اللہ کے لیے بھی روایت وارد ہوئی ہے اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے لیے بھی روایات وارد ہوئی ہیں. جی لہٰذا ہم یہ کمپیئر نہیں کر سکتے کہ کیا پڑھنا بہتر ہے. جی دونوں پڑھیے. پڑھیں آپ بہترین دونوں. ایک جگہ تحمید ہے, جی تحلیل ہے, ایک جگہ تحلیل ہے. جی آپ دونوں وہی وحدانیت کی وادی میں جی آپ ہیں کہ اپنے خدا کی وحدانیت کی شہادت دے رہے ہیں. بے شک. دونوں مرحلوں میں ایک جگہ حمد کر کے دے رہے ہیں, تسبیح ساتھ میں. لہٰذا کوئی حرج نہیں. اور عرض کیا کہ دونوں کے لیے روایات وارد ہیں کہ اگر قبلہ نے لا الہ الا اللہ بتایا ہے تو اس میں بھی روایت وارد ہے, اور سبحان اللہ جو بھائی کہہ رہے ہیں یہ تسبیحات اربع کے لیے بھی روایت وارد ہے. بہت بہت شکریہ. اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں. میرا نام ذیشان ہے اور شہر کا نام شوپور ہے. میں شوپور سے بات کر رہا ہوں, ایم پی شوپور سے. میرا سوال مولانا جی سے یہ ہے کہ میری ماں بیمار رہتی ہیں, تو ان کے پیروں میں بہت درد رہتا ہے. میں نے ڈاکٹر کو بھی سب جگہ دکھایا ہے لیکن کوئی آرام نہیں مل رہا ہے. اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ میرے پاپا جو ہے جو بھی کام میں ہاتھ ڈالتے کوئی شفا نہیں مل پا رہی ہے. کیسی وہ بتائیے مولانا صاحب, جس سے کیا ہے گھر کی پریشانیاں دور ہو میری. والدہ کے پیروں میں درد رہتا ہے, علاج کے بعد میں بھی افاقہ نہیں ہو رہا ہے, والد کے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی ہے. دیکھیے ان میں بعض چیزیں ہم بہت سی دعاؤں کو چاہتے ہیں کہ پڑھیں, لیکن ایک مرتبہ تھوڑا سے ان چیزوں کو بھی تلاش کریں, اپنی کوتاہیوں کو, اپنی کمیوں کو. جی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے زندگی میں بہت سے لوگوں کے حقوق جی ہماری گردن پہ رہ جاتے ہیں, اس کی وجہ سے مشکلات آتی ہیں. تو جب بھی اس طرح کی مشکلات سے آدمی دو چار ہو, ایک مرتبہ دیکھے حقوق پاتا. میں اپنے دوستوں نوجوان بچوں سے بھی یہی کہوں گا, کبھی یہ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں, جی یہ ہزار جگہ دوڑتے ہیں. ایک بہترین جگہ ان کے والدین کی قبر تھی, جی یا والدین اگر زندہ ہیں تو خود ان کا ہونا اور ان کی خدمت میں جانا, انہیں خوش کرنا, یہ بہترین اعمال میں سے. جی ان نہ ہوں اس دنیا میں تو ان کی قبر پہ جانا یہ بھی بہترین عمل میں سے. اور بہترین عمل اگر اس کے بعد دیکھا جائے تو نماز اول وقت, جیسا کہ ہم لوگوں نے جی آج کے ایپیسوڈ میں اس چیز کو عرض کیا, اور اس کے بعد ساتھ ساتھ نماز اول وقت کے علاوہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں, انشاءاللہ گھر میں خیر و برکت کا نزول ہو. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. میرا سوال ہے کہ گدے پر کہاں تک نماز پڑھ سکتے ہیں, ذرا اس کی وضاحت فرمائیں, شکریہ, مہربانی. گدے پر اگر گدا ہموار نہ ہو تو اس پہ کیا نماز پڑھنا صحیح ہے؟ دیکھیے نماز کے لیے جو کنڈیشن ہے وہ ایک کنڈیشن طمانینیت, جس کو ہم کہتے ہیں اطمینان. جی یعنی ایک ایسی جگہ پہ ہو جہاں پہ آپ کا بیلنس ہو اور آپ اطمینان سے کھڑے ہو. اب گدے بھی فرق کرتے ہیں. بعض گدے ہوتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ٹائٹ ہوتے ہیں جہاں پر بہت زیادہ لچک نہیں ہے, جی تو وہاں پہ آپ کو یہ اطمینان والی صفت حاصل ہو جاتی ہے, جی تو وہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن ایک مرتبہ وہ گدا اس طرح نرم ہے کہ آپ حتیٰ سجدے میں سر جاتے ہیں تو بھی وہ اطمینانی کیفیت, نہیں. اصلی اطمینان کو چیک کیا جائے جی کہ میں جس چیز پہ بھی نماز پڑھ رہا ہوں وہ اطمینان والی صفت میری نماز میں ہے, تو گدا ہو یا کوئی اور چیز ہو نماز صحیح ہے. لیکن اگر وہ اطمینان والی کیفیت نہیں ہے تو صحیح نہیں. بلکہ ایک چیز اور عرض کر دوں اسی سوال کے بہانے سے, کہ ہمارے یہاں اکثر لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ نماز میں کیا کریں کہ حضور قلب رہے. یہ بہت زیادہ چیزیں ہیں جو لوگ پریشان ہیں. تو ان میں سے ایک راستہ یہی ہے کہ نماز کے لیے اچھی جگہ کا انتخاب کریں. یعنی ایک حضور قلب نہ آنے کی وجہ سے وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم کہیں پہ بھی پڑھ لیتے ہیں نماز, کھلا دروازہ ہے وہاں نماز پڑھیں, کھڑکی کے پاس پڑھ رہے ہیں, ٹی وی جہاں لگی ہوئی ہے وہاں نماز پڑھ رہے ہیں, جہاں بچے. تو انتخاب جگہ یہ بھی بہت معنی رکھتی ہے. لہذا اگر ان چیزوں کو دیکھا جائے تو اس کا بھی انتخاب کریے کہ نماز کے لیے ایک جگہ معین کریے, اس جگہ پہ پڑھی. حتیٰ بعض جگہوں پہ ملتا ہے کہ گھر میں بنواتے وقت, جب گھر ایک زمانے میں بنتے تھے, ابھی آج کے زمانے میں مثلا فلیٹ نما بننے لگے, نہیں تو جب گھر بناتے وقت ہی آپ کے ذہن میں ایک جگہ ہو کہ یہ ہمارے لیے مصلی ہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم مولانا جاہد بھائی. مظلوم کی وہ کیا ہے ڈیسٹینیشن؟ میں اکیلی ہوں, 17 سال کی ہوں, میرے کو لڑکا نہیں ہے اور شوہر نہیں, ماں باپ نہیں, غریب بھی ہوں, تو کیا میں مظلوم ہو سکتی ہوں؟ یہ خواہر 17 سال کی اپنی عمر بتا رہی ہیں
اور इनके वालदैन नहीं है, शादी भी नहीं हुई या डिप्रेशन में रहती हैं, तो क्या ये मजलूम हैं? देखिए, मजलूम का ये माना नहीं है जी। मजलूम जिस पे जुल्म हुआ, जी। अगर ये तमाम कैफियत है, मतलब बात सीधे, मतलब हमारे यहाँ किसी कोई फौत हो जाए जी। तो ऐसा तो नहीं कि अल्लाह ताला ने हम पे जुल्म किया है। मेरे पास पैसा नहीं, इसका मतलब तो नहीं कि अल्लाह ताला ने मुझ पे जुल्म किया है। अतः मैं इस क़हर से भी अर्ज़ करूँ इनसे कि बस चीज़ें देखिए, हम इस दुनिया में सब्र के मरहले में हैं। जी। एक मरहला ये होता है कि हम सब्र कर रहे हैं, हम मजलूम नहीं, हम साबिरा कहलाएंगे। मजलूम वो जिसके ऊपर कोई जुल्म करे, जिसके ऊपर कोई ज्यादती करे, ये मजलूम कहलाता है। यानी जिसके ऊपर जुल्म, ज्यादती और बर्बरियत को रवा जाना जाए, वो मजलूम कहलाता है। न ये कि जो बाज इम्तिहान के मरहलों से गुजर रहा है वो मजलूम है। ये शुक्रिया आगा। अगले सवाल के तरफ जाते हैं। जी, मैं मोहम्मद असलम कुरैशी बोल रहा हूँ, और जी मैं 13 रजब की जो है नजर करता हूँ। इसका मैं एक आध दिन घटा करके या उसी महीने में अगर मैं कर सकता हूँ। अहले बैत अलैहिस्सलाम की नज़र करना बहुत अच्छी इबादत है। ये 13 रजब की नज़र करते हैं तो एक आध दिन आगे पीछे या उस महीने में, रजब के महीने में किसी दिन भी कर सकते हैं। जी जी जी, पूरा रजब का महीना मुबारक महीना है जी, बिल्कुल कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल किसका देखते हैं? जावेद मौसम, मैं मोहम्मद जेरी से बोल रहा हूँ। जी जावेद, मैं एक सवाल अगर इसकी वजाहत कर सके तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। वो सवाल दरअसल ये जावेद है कि आजकल ये बहुत दिखाया जा रहा है यूट्यूब पे और गूगल पे कि जो रियल मस्जिद रखता है वो कौन सी, बहुत से जो पहले हम लोग देखते आ रहे थे वो तो गोल्डन डोम थी जिसका था, और अब ये कह रहे हैं कि जो पीछे डार्क रिंग वाली है जिसका गुम्बद है वो रियल मस्जिद रखता है। तो इसलिए काफ़ी लोग कंफ्यूज थे कौन सी मस्जिद रखता है, वेदर जो गोल्डन डोम वाली है वो है या जो जिसका ग्रीन कलर का गुम्बद है वो है। अगर इस सवाल की आप वजाहत करें कौन सी रियल मस्जिद रखता तो इसमें और लोगों की भी काफ़ी इंफॉर्मेशन होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मस्जिद अक्सा के ये बारे में आजकल वायरल हो रही वीडियो, एक तो जो है सुनहरी डोम वाली है, गुम्बद वाली है, और एक जो है वो सब्ज, कौन सी सही है? ये सुनहरी जो डोम वाली है वो है, वही मस्जिद अक्सा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहसिन रज़ा उड़ीसा लाल किला से बात कर रहा हूँ। मेरा एक सवाल है, जब हम शुक्रानी की नमाज कोई चीज़ के लिए करते हैं कि वो पूरी हो जाए तो हम शुक्रानी की नमाज पढ़ेंगे, तो अगर वो चीज़ पूरी ना हो तो हम शुक्रानी की नमाज पढ़ें या ना पढ़ें, इसमें कन्फ्यूज़न है। मैंने बुजुर्ग उलमा से आगा सुना, अगर आपकी इजाज़त हो, क्या आप कोई भी मन्नत या कोई भी नज़र करें तो वो इसका इंतज़ार ना करें कि पूरी हो या नहीं हो, बल्कि उसको पूरा कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। कहाँ तक सही है? देखिए, खुदा से हम मामला तो नहीं करते ना, ये तू करेगा तो ये हम करेंगे, ये तू करेगा तो ये हम करेंगे। करीम की बारगाह में इस तरह मामलात से वारिद नहीं हुआ जाता। नज़र का अपना एक कॉन्सेप्ट है कि नज़र करना, ये अपने ऊपर एक चीज़ को लाजिम कर लेना है। और बारगाह करीम से आप क्यों इस इंतज़ार को रखते हो कि वो काम नहीं होगा? जी, इसी वजह से शायद वो बुजुर्ग उलमा फरमाते हैं कि हमको इंतज़ार भी नहीं करना चाहिए कि वो नज़र हमारी पूरी हो जाए तो हम पढ़ें, क्योंकि हम करीम की बारगाह में इस कदर इत्मीनान के साथ हैं कि वो अगर हमारी मसलहत में है तो उसको पूरी होना ही है। बहुत सी चीज़ें हैं जो मन्नत मानते हैं, नज़र करते हैं, नहीं होती, शायद हमको लगता है कि ये हमारा नहीं हुआ। बाद में शायद एक मुद्दत बाद आप उसी चीज़ को समझेंगे और कहते हैं कि अच्छा हुआ, नहीं हुआ। क्योंकि शफीक या रहीम या करीम जो होता है हमेशा देने से रहम जाहिर नहीं होता है। बहुत से मवारिद होते हैं जहाँ परवरदिगार आलम ना दे के रहम करता है, क्योंकि हमारी लियाकत और इस्तेदाद इतनी नहीं होती कि उस चीज़ के बाद हम अपना दीन बचा सके। लिहाजा वो जो आपका फ़िक़ही लिहाज से अगर जवाब दिया जाए तो ये है कि आपके ऊपर ज़रूरी नहीं है कि आप उस नमाज को पढ़िए, लेकिन एक खुदा की बारगाह में आप जाने बंदे हैं, बंदा अपने खुदा से मामला नहीं करता, बल्कि बंदा अपने खुदा के हुजूर में खुजू व तवाज़ु से पेश। बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल इनका क्या है? अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, मैं लदा करगिल से हसनैन बोल रहा हूँ कि मेरा आप एक सवाल है कि मैंने मतलब नमाज के लिए वज़ू किया, लेकिन कोई काम से मसरूफ़ हुआ तो मुझे मतलब नमाज पढ़ने का टाइम नहीं हुआ, तो फिर वाजिब नमाज का टाइम हुआ। क्या उस वक़्त हम वाजिब नमाज से पहले क्या मतलब नमाज पढ़ना चाहिए
या डायरेक्ट हम वाजिब नमाज पढ़ सकते हैं? बराए मेहरबानी इसका जवाब दे। शुक्रिया। जो मेरी समझ में आया इनका सवाल कि हम बावजू हैं और बाद में नमाज पढ़े, वजू बाकी है, तो क्या वाजिब नमाज पढ़ सकते हैं? मुस्तहब नमाज के लिए अगर हमने वज़ू किया है और फिर उसके बाद जो है मुस्तहब नमाज नहीं पढ़ पाए, लेकिन वो वज़ू हमारा बाकी है, तो हम उस वज़ू से दीगर नमाजें भी पढ़ सकते, कोई हर्ज। नाज़रीन किराम, इसी के साथ जा रहे हैं बहुत ही मुख्तसर से ब्रेक पे, लेकिन आप कहीं नहीं जाइए, अभी हाजिर होते हैं।